بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کے جیل ٹرائل کے موقع پر بین الاقوامی صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا، کچھ دیر میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں گا۔ عمران خان صاحب نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے کیا بات کی آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اس ناچیز کو، اس خاکسار کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ کوئی چیز لائک نہ کریں تب تو لازمی کمنٹ کیجئے، یہ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں۔ ساتھ ہی الگ نیوز کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دونوں جگہ پر دبا دیجئے، جو بیل آئیکن ہے۔ آپ کو ہم مسلسل ملتے رہیں گے اس صورت میں۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کریں اس سے پہلے، ایک پرانا چورن ہے، اس کی ہر بار پیکنگ نہیں کی جاتی ہے۔ ایک بار پھر اس پرانے چورن کی نئی پیکنگ کر کے شہباز شریف صاحب نے سامنے رکھ دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب ایک بار پھر چارٹر آف اکانومی کی تجویز لے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ متفقہ قومی معاشی منشور اس ملک کو مسائل سے نکال سکتا ہے۔ ہم نے بار بار دیکھا ہے، بہت سے سینئر سیاستدان بھی، تجزیہ کار بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت پاکستان کے مسائل کا اکیلے حل نہیں نکال سکتی، تو اس لیے یہ باتیں ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جو الیکشن ہوگا اس کے نتیجے میں کوئی بھی جماعت اکیلی حکومت بنا سکے اس قابل نہیں ہے، تو اس لیے مل کر ایک حکومت بنے گی، ایک قومی حکومت بنے گی، قومی حکومت کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے۔ یہ تمام باتیں مسلسل آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، تو ان حالات میں شہباز شریف صاحب ایک بار پھر آئے ہیں متفقہ قومی معاشی منشور کا چورن لے کر۔ بات یہ کہ یہ چورن ان سے کیوں لیا جائے؟ یہ لوگ، تمام لوگ ہی تو ملے ہوئے تھے۔ اب بھی پاکستان تحریک انصاف مائنس ہے، تب بھی پاکستان تحریک انصاف کو ان لوگوں نے مل کے مائنس کیا تھا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مائنس کیا تھا۔ تو جو 16 مہینے آپ لوگوں نے تباہی پھیری ہے، اس 16 مہینے کی تباہی پھیرنے کے بعد، لوگوں کو اپنی بھیانک شکلیں دکھانے کے بعد، آپ پھر بھی امید کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات مانیں گے، آپ کے اس متفقہ قومی معاشی منشور کے چورن کو خریدیں گے لوگ آپ سے؟ کیوں؟ آپ نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ مہنگائی ہے اور ہم عمران خان سے اس مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے بعد مہنگائی آپ نے کئی گنا بڑھا دی، اس کے بعد مصیبتیں آپ نے کئی گنا بڑھا دی، اور اب ایک بار پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ جو 16 مہینے آپ کر کے گئے تھے، وہ کیا آپ کی یوگینڈا میں حکومت تھی؟ وہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے پاس مہلت نہیں تھی؟ تو ایک بار پھر یہ لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات جنرل قمر جاوید باجوہ کی، سابق آرمی چیف کی، اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی سائفر کیس کی، اور اس سماعت کے موقع پر بہت اہم ہے کہ اب کی بار میڈیا کے 5 سے 6 نمائندوں کا نام لیا جا رہا ہے جنہیں جانے کی اجازت ملی۔ پچھلی بار 3 تھے، تو تعداد کچھ بڑھی ہے، اور جو بین الاقوامی میڈیا کے نمائندے ہیں وہ عدالت کے اندر جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ چنیدہ نمائندے اندر گئے میڈیا کے، اور انہوں نے باہر آ کر رپورٹنگ کی ہے۔ اس رپورٹنگ کے نتیجے میں ہمارے سامنے کچھ چیزیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے خبر لے لیجئے کہ اب 12 دسمبر کو اس کی اگلی سماعت ہے۔ 12 دسمبر کو ہوگا کیا؟ فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ ہے۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج مقدمے میں نقول پیش کی گئی ہیں عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، ان کے وکلاء کو، اور یہاں سے 7 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔ یہ وقت اس لیے ہوتا ہے کہ اب آپ گو تھرو کر لیجئے آپ کے خلاف کیس کیا ہے، آپ پہ فرد جرم عائد ہوگی۔ فرد جرم عائد ہونے کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ پھر یہاں سے کیس چلے گا ان الزامات کے تحت، اس کے نتیجے میں آپ یا تو اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہیں کسی بھی عام کیس میں اور آپ بری ہوتے ہیں، یا پھر ملزم، الزام ہے، ملزم سے مجرم تک کا سفر طے کرتے ہیں، جرم ثابت ہوتا ہے عدالت میں۔ یہ ہوتا ہے فرد جرم کے عائد ہونے کا نتیجہ۔ تو عمران خان صاحب پر اب 12 دسمبر کو، اور شاہ محمود قریشی صاحب پر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یہ ایک خلاصہ ہے اس خبر کا۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے آج کی سماعت کے موقع پر کچھ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا نہ ڈیل کروں گا، نہ سرنڈر کروں گا، نہ جھکوں گا۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کی، انہوں نے کہا میں اپنی قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں، ان کے لیے قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عمران خان صاحب نے جو باتیں کی، اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کسی عہدے کا لالچ نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف میرے دل میں اتر چکی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ صاف طور پر شاہ محمود قریشی صاحب نے بتا دیا۔ یہ خلاصہ ہے اس گفتگو کا جو ان دونوں صاحبان نے عدالت میں کی۔ اور عمران خان صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو، اس وقت کے آرمی چیف کو بلاؤں گا
بطور گواہ. انہوں نے کہا یہ تو شاہ محمود قریشی کو اتفاقاً مل گیا تھا, سائفر تو بھیجا ہی جنرل باجوہ کے لیے گیا تھا. یہ عمران خان صاحب بار بار بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وزیر اعظم تو میں تھا, تو پھر کس کو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو ہٹایا جائے؟ عمران خان صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مخاطب تو جنرل قمر جاوید باجوہ تھا سائفر میں, وہ تو ان کو ایڈریس کیا گیا تھا. ڈونلڈ لو نے, امریکی حکام نے جو ہدایات دی تھی وہ تو جنرل باجوہ کے لیے تھیں, اور عمران خان صاحب کو اس کے بعد ہٹایا گیا. محمد مالک صاحب نے خبر دی تھی, اور یہ خبر پہلے میں آپ کے سامنے رکھ بھی چکا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو کامرہ ہے وہاں پر جنرل باجوہ نے یہ چیز دکھائی تھی. عمران خان صاحب نے کہا ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں. پھر اس کے بعد دفتر خارجہ, شاہ محمود قریشی, عمران خان صاحب کی ٹیم اس پر بیٹھے اور انہیں اندازہ ہوا کہ کیا ہوا ہے. لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان میں عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی, اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے پھر وقت ظاہر ہے کہ گین کیا تھا 23 مارچ کے بعد تک کا, اور اس کے بعد تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوئی تھیں. 2 اجلاس ہوئے قومی سلامتی کمیٹی کے, اور اس میں دونوں بار یہ کہا گیا کہ پاکستان میں مداخلت تو ہے, ڈیمارش تو کرنا پڑے گا. اور اسد مجید کا جو بیان تھا وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. بعد میں پھر ہمیں پتا چلا کہ گواہوں میں شامل ہیں اسد مجید بھی. اس کیس میں 59 گواہان ہیں, اور 59 گواہان پر جب یہ کیس چلے گا تو پھر ہمارے سامنے آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اب سوال یہ کہ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ اڈیالہ جیل جائیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو کہا ہے کہ وہ اپنے گواہوں میں انہیں بلائیں گے. تو کیا ہم ایک خصوصی عدالت میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو پیش ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ کیونکہ ہم نے پاکستان میں طاقتور ترین شخصیات کو عدالتوں میں پیش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, مشرف صاحب پیش ہوئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ مشرف صاحب پھر AFIC چلے گئے تھے, آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, اور AFIC سے جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کراچی پہنچ گئے تھے اور بیمار رہے تھے. پھر جنرل مشرف ملک سے باہر چلے گئے تھے. بعد میں انہوں نے بتایا تھا کہ جنرل راحیل شریف نے جنرل پرویز مشرف کی مدد کی تھی, جس کی مدد سے جنرل مشرف صاحب ملک سے باہر جانے میں کامیاب ہوئے تھے. تو کیا جنرل قمر جاوید باجوہ اڈیالہ جیل جائیں گے جب عمران خان صاحب انہیں بلانے کا اعلان کر چکے ہیں؟ دیکھنے کی چیز ہے, دلچسپ ہوگا جب ہمارے سامنے مزید آئے گا. اب کی بار کم از کم عدالت نے یہ ضرور کیا ہے کہ جو 7 دن دینا لازمی ہے, پچھلی بار 6 دن میں فرد جرم عائد کر دی گئی تھی, اب کی بار اگر 12 کو سماعت رکھی گئی ہے تو 7 دن دینے کی جو مدت ہے وہ عدالت نے کم از کم اس میں ضرور پوری کی ہے. دوسرے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی چل رہی ہے کہ جج صاحب نے کرپٹ پریکٹسز کی ہیں. جج صاحب نے ایک بیوہ خاتون تھیں جن کی بعد میں شادی ہوئی, اولاد ہوئی, ان کا جو معاملہ تھا سارا پلاٹ کا, اس میں جج صاحب نے پلاٹ ہتھیائے ہیں, اور جج صاحب نے کروڑوں کی, کئی کروڑ زیادہ کی پراپرٹی تھی, بہت سستے میں لے لی تھی, اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تھا. ہمارے بہت سے صحافی دوستوں نے دعویٰ کیا کہ جج صاحب استعفیٰ دے دیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری جج صاحب کے فیملی سورسز سے بات ہوئی, جج صاحب استعفیٰ نہیں دے رہے. اب کیا ہوا, جج صاحب نے کارروائی کو پہلا شو کاز ملا, جج صاحب نے چیلنج کیا, سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرا دی, یہ ان کا رائٹ ہے, وہ مقرر نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد جج صاحب نے کیا کیا, جج صاحب نے جب دوسرا شو کاز ہوا اس کو بھی چیلنج کر دیا. اب جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو رجسٹرار آفس کی جانب سے نوٹس آیا ہے, اور اس نوٹس میں پوچھا گیا کہ کیا وہ مقدمے کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. جج صاحب تو پہلے ہی چیلنج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے, لیکن وہ درخواست 14 دن کے اندر مقرر ہونا ہوتی ہے, وہ نہیں ہوئی. قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت کی جانب سے نہیں ہوئی مقرر, یعنی پاکستان کے چیف جسٹس کی جانب سے سپریم کورٹ کے ایک جج کو انصاف نہیں ملا. تو رجسٹرار نوٹس کا جواب دیتے انہوں نے کہا کہ رجسٹرار کے نوٹس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے, میں اپنے مقدمے کا دفاع کروں گا. سپریم کورٹ میں انہوں نے 20 اور 30 نومبر کو 2 آئینی درخواستیں دائر کی تھیں. ان آئینی درخواستوں کو جلد مقرر کرنے کے لیے متفرق درخواست بھی دائر کی, لیکن مقدمہ نہیں لگا. آئینی درخواستیں مقرر نہ ہونا, یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو عدالت نے مان لیا کہ پارلیمان نے ہمیں صحیح کہا ہے کہ آپ کا کام کرنے کا طریقہ ہم طے کریں گے, تو وہ کہتے ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہے جو عدالت نے مان لیا تھا. پھر وہ یہ کہتے ہیں رجسٹرار کو اختیار نہیں کہ آئینی درخواست کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرے. قانون کے مطابق ججز کی 3 رکنی کمیٹی ہی درخواست کا جائزہ لے سکتی ہے. میرے وکیل نے کبھی نہیں کہا کہ الزامات واضح ہونے کے بعد قانونی اعتراض نہیں کریں گے. یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری
सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालिफत करने वाले एतराज पर चीफ जस्टिस ने वजाहत की थी। चीफ जस्टिस की वजाहत के बाद सिर्फ इस एतराज से दस्तबरदारी इख्तियार की थी। एतराज वापस यह समझ कर लिया था कि जुडिशियल काउंसिल गलती तस्लीम करते हुए शो कॉज वापस ले लेगी। तो जज साहब इस्तीफा दे रहे हैं। ये जज साहब के जो एक्शंस हैं उनसे वाज़ेह हो रहा है कि गलत खबर थी। जज साहब इस्तीफा नहीं दे रहे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अब जो मुतफर्रिक दरखास्त दायर की है और उसमें कहा है कि जो रजिस्ट्रार्ड नोटिस है इसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, मेरे जवाब को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जिनके सामने ये कहा जाता मियां दाऊद ने तो उड़ा कर रख दिया, वो जो नवीद का भी वकील है जिसने इमरान खान साहब पर गोलियां चलाई थी, वही वकील जो है वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ इस रेफरेंस में है। तो यहां आपके सामने मैं अर्ज कर दूं कि जस्टिस साहब इस्तीफा नहीं दे रहे जैसा कि दावा किया जा रहा था। और आम इंतखाबात टालने की जो तैयारियां हैं वो एक बार फिर हमारे सामने आ रही हैं। हुआ यह है कि इलेक्शन कमीशन ने निगरां हुकूमत से कहा है कि हमने करीबन 45 या 47, मैंने यहां लिखा हुआ है, ये मांगे थे पैसे 47 अरब रुपए गालिबन। तो अब उस 47 अरब रुपए, नहीं माफ कीजिएगा, 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे जो पिछला बजट था उसमें। और अब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम निगरां हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरां हुकूमत के नाम लिखा है कि हमें आपने 10 अरब रुपए फराहम किए, पैसे दीजिए, पैसे देंगे तो आम इंतखाबात के लिए हम अपनी कार्रवाई कर सकेंगे, वगरना ये कार्रवाई नहीं हो सकेगी। और अगर ये नहीं हो सकेगी तो फिर इलेक्शन पड़ेगा खटाई में। इलेक्शन खटाई में पड़े, इसके लिए अब तक जो दरखास्तें आई हैं उनमें खातून है, वो खातून भी मुस्लिम लीग नून में बलोचिस्तान में जब नवाज शरीफ साहब गए थे तब शमूलियत इख्तियार कर चुकी हैं। तो इलेक्शन से भागने वालों में जो लोग शामिल हैं उसमें नून लीग शामिल है। सुहेल वाई साहब ने अपने कॉलम में बताया था कि 2 बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। परवेज खटक साहब की जमात तो कहती है कि हम अभी तैयार नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहती है हम अभी तैयार नहीं है। और वो जमात जिस पर पाबंदियां हैं, जिसके खिलाफ इस वक्त पर्चों पर पर्चे हो रहे हैं, जिसका कन्वेंशन भी नहीं होने दिया जा रहा, वर्कर्स का कन्वेंशन भी नहीं होने दिया जा रहा, जलसा तो दूर की बात है, वो जमात कहती है कराओ इलेक्शन। और हमने ये देखा है कि शेर अफजल मरवत साहब एक के बाद एक कन्वेंशन करते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ पर्चे होते हैं। अभी जो मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन हुआ फिर उनके खिलाफ पर्चा हो गया है। तो इन हालात का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब तैयार हैं साइफर केस में जनरल कमर जावेद बाजवा को बुलाने के लिए। देखते हैं कि क्या अब सिस्टम इस काबिल है कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा को, साबिक आर्मी चीफ को बुला सके। क्योंकि जब जनरल बाजवा के हवाले से स्टोरी आई थी फैक्ट फोकस की, तो जनरल बाजवा आर्मी चीफ नहीं थे। तब भी हुआ ये कि इसहाक डार साहब ने जो मुलाजमीन है महकमा खजाना के, उन मुलाजमीन की ही उन्होंने सख्त सरजनिश की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब ये सिस्टम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बुला सकता है या नहीं, देखना होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।